نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا عباد اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر جلوہ بار محترم ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شمیم صاحب، سفر بھائی اور ہمارے معزز علماء اہل سنت، اب آج آپ حضرات نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، سید سرفراز صاحب نے فون بھی کیا، ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں بچوں کا ایگزام بھی ہوا، پڑھے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جب تک ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی کے اندر علمی بیداری نہیں آئے گی، ایجوکیشن عام نہیں ہوگی، تب تک ہم لوگ کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صاف ظاہر ہے کہ مقابلہ وہی بندہ کرے گا جس کے پاس ہتھیار ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ لڑائیاں ڈنڈوں سے ہوتی تھیں، پھر زمانے نے ترقی کی تو تلوار آ گئی، پھر اس کے علاوہ کیا کیا ہتھیار آ گئے، مجھے تو نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں ایک آدمی کہے کہ نہیں میں تو جہاد ضرور کروں گا کیونکہ تلوار ہی ہاتھ میں رکھوں گا، سنت تو وہی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں تلوار سے لڑائی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بھی اسلحہ چاہیے۔ آج دنیا کی دوڑ میں اگر اسلام کو مٹانے کے لیے کئی طاقتیں میدان میں ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس اسلحے سے ہم سب کو بھی لیس ہو کر کے میدان میں آنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقدر میں کامیابی، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس دو تین باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کیونکہ ٹائم کی واقعی قلت ہے، تو مفصل خطاب پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے بھی کام ہے اور مہمانوں کو بھی، اس وجہ سے صرف چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ میری ان باتوں کے اوپر آپ غور کریں۔ آج ایک دور ایسا تھا، ایک زمانہ کہ ہمارے جتنے دیہی علاقے، جتنے گاؤں تھے، دیہات تھے، ان میں پڑھے لکھے دنیا بڑی کم ہوتی تھی، اکا دکا کوئی بندہ ہوتا تھا جو کچھ لکھ لیتا تھا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو گھر گھر گریجویٹ ملے گا، پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، اچھی خاصی تعلیمی طور پہ دنیا آگے آئی ہے۔ لیکن میں ایک کڑوا سچ بھی آپ کو بتاؤں گا، آج سے 20-30-40 سال پہلے، اور ہمارے بچپن کا جو دور تھا تو کم سے کم 20-25 سال پہلے کا تو ہم بھی جانتے ہیں، بہت سے لوگوں کے اندر تعلیم کم تھی، مکان ہمارے کچے تھے اور غربت کا حال تھا۔ لیکن اس دور کے اندر کوئی بھی بندہ چرس، افیون، بھنگ اور ان ساری چیزوں کا لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے، پہلی بات۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس زمانے میں ہمارے اگر کوئی کچا مکان بنتا تھا تو پورے گاؤں والے، وہ ننور بھی، کینتھی بھی، وہ سب کوئی لے کر کے آتے تھے اور اس مکان کو اپنا مکان سمجھ کر کے اس کی تعمیر کرتے تھے۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج ماحول بدلا، زمانہ بدلا، آج لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود آج حال یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کوئی بیٹی اپنے گھر سے نکلتی تھی، ہم نے وہ دور بھی دیکھا، گاؤں کا ہر بندہ اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ اب جب زمانہ بدلا، ماحول بدلا، آج مکان بنا تھا تو دور کی بات ہے، اگر ختم کی محفل بھی ہوگی تو وہاں بھی جانے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر، آج میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بہت سے بچے یونیورسٹیوں کے اندر گئے، پنجاب کے اندر، ہریانہ کے اندر، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے اندر۔ میں آپ کے سامنے لسٹ رکھ سکتا ہوں کہ کئی وہ بچے جو ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے گئے تھے لیکن پھر وہ واپس آئے تو ان کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے، اور وہ منشیات کے اندر وہاں جا کر کے انوالو ہو گئے، اور اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ ہو گیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کار ایک بچہ جو یونیورسٹی تک پہنچ جائے، جو کالج تک پہنچ جائے، ایک بات میں عرض کروں کہ کسی یونیورسٹی یا کالج کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا، صرف یہ احساس بیدار کروانے کی اور ایک ذہن دینے کی کوشش کروں گا
کہ ایک بچہ جو بی ٹیک کر رہا ہے یا MBBS کر رہا ہے یا اس کے علاوہ بہت اچھی ڈگری حاصل کر رہا ہے، تو آخر تک وہاں تک پہنچتے ہوئے ماں باپ کا پیسہ کتنا لگا ہوگا اور کتنا خرچہ ہوگا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آخر کار یہ جتنی تعلیم ہے، یہ یونیورسٹی کی جتنی تعلیم یا کالج کی، اس کو ہائر ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم۔ تو یہ کیسی اعلیٰ تعلیم ہے کہ جو بندے کو ادنا اور گھٹیا حرکتوں سے باز نہ رکھ سکے، جو انسان کو ایسے کام کروا دے کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سند یافتہ تو ہو گئے، ڈگری ہولڈر تو ہو گئے، لیکن ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوئے۔ سند یافتہ ہونا الگ چیز ہے اور تعلیم یافتہ ہونا الگ چیز ہے۔ ہمارے وہ بزرگ تھے، وہ کسی ادارے کے اندر تو نہیں گئے تھے، لیکن جب ان کی بات بندہ سنتا ہے تو ان کی بات کے اندر ایک اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ سند یافتہ نہیں ہے، وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے، لیکن وہ ایجوکیٹڈ بھی تھے اور وہ تعلیم یافتہ بھی تھے، اور یہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر بھی انسان کو بڑا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، ایک بات آپ یاد رکھیں اور اچھے طریقے سے، دنیا کے اندر آپ بے شمار جتنی یونیورسٹیاں چاہیں تعمیر کر لیں، جتنے کالج چاہیں آپ بنا لیں، اور بنانے چاہیے، اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جانا بھی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن صرف اگر ہم کالج اور یونیورسٹی کے اوپر انحصار کر بیٹھیں اور اس کے علاوہ ہم اگر بیت اللہ، خدا کے گھر، مسجد کو اگر ہم چھوڑ دیں، اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہوتی ہے نا، یہ مسجد خدائے قدوس کا ایک ایسا پاک گھر ہے کہ مسجد کی دیواریں، مسجد کی چھت، مسجد کا پلر، مسجد کا فرش اور مسجد کے اندر چلنے والی ہوائیں، مسجد کی فضائیں، یہ ساری کی ساری پاک ہیں، اور ایسی پاک ہیں کہ مسجد میں صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک ہر وقت مسجد کے اندر فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ کون بیٹھے رہتے ہیں؟ زور سے کون بیٹھے رہتے ہیں؟ فرشتے۔ اور فرشتے گناہوں سے پاک، فرشتے بولو فرشتے گناہوں سے پاک ہیں۔ اب گناہوں سے پاک ہیں تو جس مقام پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، بس یہ بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر یہی نہیں کہ علم وہیں حاصل ہو کہ انسان صرف مدرسے یا اسکول کے اندر جائے، بلکہ مشاہدے سے، کچھ چیزیں دیکھنے سے بہت انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اگر 10-15 دن کسی موچی کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اسے پورا جوتا بنانا تو نہیں آئے گا، لیکن ٹانکے لگانے اسے آ جائیں گے۔ درزی کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے، اسے پورا سوٹ بنانا تو نہیں آئے گا، لیکن کم سے کم ایک سیل مارنا اسے ضرور آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مستری کے پاس بیٹھے، پلستر کرنا نہ بھی آیا، کم سے کم 2-4 اینٹیں لگانے اسے آ جائیں گے۔ آخر وجہ کیا؟ تو وجہ وہی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، الصحبۃ مؤثرۃ، کہ جیسی مصاحبت ہوتی ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے، جیسی مجلس ہوتی ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، غیر شعوری طور پہ ان کی ساری عادتیں دوسرے آدمی کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ شرابیوں کی محفل ہو، شرابیوں کی صحبت ہو، شرابیوں کی مجلس ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ آئے ہو، لیکن وہ اگر چند دن ان کی مجلس اور صحبت اختیار کرے گا، وہ تقویٰ بھول جائے گا، وہ مسجد کا دروازہ بھول جائے گا، آخر کر وہ بھی اسی سوسائٹی کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو مسجد ہے نا، یہ مسجد وہ جگہ ہے جو فرشتوں کی آماج گاہ ہے، جہاں پہ ہر وقت فرشتے رہتے ہیں۔ اب آپ کا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کے اندر آ کر کے استاد کے پاس پڑھتا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے جب آپ کا بیٹا مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، تو یہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ کس کی مجلس میں؟ بولو کس کی مجلس میں؟ یہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اور فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہوتی، گناہ وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو آپ کا بچہ جب فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی صحبت میں، فرشتوں کی سنگت کے اندر رہے گا، غیر شعوری طور پر یہ اثر پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی پاک کر دے گا، اللہ اس کے دماغ کو بھی پاک کر دے گا۔ جب دل و دماغ پاک ہو جاتا ہے نا، پھر وہ منشیات کی طرف نہیں جائے گا، وہ برائی کے اڈے کی طرف نہیں جائے گا۔ اور میں آپ سے
ایک وثوق کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جب تک ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، بڑے چھوٹے سارے کے سارے جب تک مسجدوں کے اندر نہیں جائیں گے، کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے سب سے ضروری دل کی صفائی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ان صلحت صلحت جسد کلو، ان فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب کما قال علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں انسان کے بدن کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو سارا بدن صحیح ہے، وہ اگر خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ صحیح کسی یونیورسٹی اور کالج کے اندر نہیں ہوگا۔ دل کی صفائی، دل کی ستھرائی اور دل کی صحت تبھی ہوگی جب بندہ خدا کے گھر کے اندر مسجد میں آ کر کے اس کے بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی مسجدیں آباد کرنی ہیں اور اپنے بچوں کو استاد کے پاس بھیجنا ہے۔ تفسیر بیضاوی سورہ فاتحہ کے آخر کے اندر امام بیضاوی نے ایک حدیث نقل کی ہے، محدثین نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے، وہ پھر کبھی کسی علمی محفل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتوں کو، جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو۔ گئے فرشتے واپس آئے، کہا تباہ کر دیا؟ مولا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک بچہ اس بستی کے اندر بیٹھ کر کے مولا تجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ جہاں پہ جس مسجد کے اندر 50 قرآن حکیم کھلیں گے اور بسم اللہ شریف کے اور قرآن حکیم کی تلاوت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تباہیوں سے بربادیوں سے بچائے گا۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے پیارے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، بہی یمترون، یہ وہ لوگ ہیں انہی کے ذریعے بارش ہوتی ہے، انہی کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے، انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے دین کے اوپر چلے بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے۔ جو لوگ یہ مسجد و مدرسوں کا کام کر رہے ہیں، مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور ہمیں اس کاز کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ میں تمام حضرات کو